غزالہ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ ایک اور اہم خبر ہے کہ ایف سی بلوچستان ٹریننگ سینٹر خزدار میں اسپیشل آپریشن ونگ کی شاندار پاسنگ آؤٹ پریڈ کا انعقاد کیا گیا۔ اس سے متعلق بھی بتائیے گا۔ ایف سی بلوچستان ٹریننگ سینٹر خزدار میں اسپیشل آپریشن ونگ کی شاندار پاسنگ آؤٹ پریڈ کا انعقاد کیا گیا۔ ریکروٹس نے بلوچستان کی خدمت، امن اور دہشت گردی کے خاتمے کے عزم کا اعادہ کیا۔ آئی جی ایف سی نے نمایاں کارکردگی دکھانے والے ریکروٹس میں انعامات بھی تقسیم کیے۔ ایف سی بلوچستان ٹریننگ سینٹر خزدار میں اسپیشل آپریشن ونگ کی شاندار پاسنگ آؤٹ پریڈ کا انعقاد کیا گیا۔ ریکروٹس نے بلوچستان کی خدمت، امن اور دہشت گردی کے خاتمے کے عزم کا اعادہ کیا۔ آئی جی ایف سی نے نمایاں کارکردگی دکھانے والے ریکروٹس میں انعامات تقسیم کیے۔ ایف سی بلوچستان ٹریننگ سینٹر خزدار میں اسپیشل آپریشن ونگ کی شاندار پاسنگ آؤٹ پریڈ کا انعقاد کیا گیا۔ ریکروٹس نے بلوچستان کی خدمت، امن اور دہشت گردی کے خاتمے کے عزم کا اعادہ کیا۔ آئی جی ایف سی نے نمایاں کارکردگی دکھانے والے ریکروٹس میں انعامات بھی تقسیم کیے۔ ایف سی بلوچستان ٹریننگ سینٹر خزدار میں اسپیشل آپریشن ونگ کی شاندار پاسنگ آؤٹ پریڈ کا انعقاد کیا گیا۔ ریکروٹس نے بلوچستان کی خدمت، امن اور دہشت گردی کے خاتمے کے عزم کا اعادہ کیا۔ آئی جی ایف سی نے نمایاں کارکردگی دکھانے والے ریکروٹس میں انعامات تقسیم کیے۔ ایف سی بلوچستان ٹریننگ سینٹر خزدار میں اسپیشل آپریشن ونگ کی شاندار پاسنگ آؤٹ پریڈ کا انعقاد کیا گیا۔ مزید تفصیلات بتائیں گی غزالہ نورین۔ غزالہ بتائیے گا۔ ایف سی بلوچستان ساؤتھ ٹریننگ سینٹر خزدار میں اسپیشل آپریشن ونگ کی 8ویں پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی اور شاندار پاسنگ آؤٹ پریڈ کا انعقاد کیا گیا۔ پاسنگ آؤٹ میں 172 ریکروٹس اسپیشل آپریشن کی ٹریننگ مکمل کر کے فارغ التحصیل ہوئے ہیں اور اسپیشل آپریشن ونگ جدید جنگی ٹیکٹکس اور گوریلا وارفیئر مہارتوں سے لیس ایف سی بلوچستان کی اسپیشل فورس ہے۔ آئی جی ایف سی بلوچستان ساؤتھ نے پریڈ کے اعلیٰ معیار کو سراہتے ہوئے تربیت مکمل کرنے پر ریکروٹس کو مبارکباد پیش کی اور ریکروٹس نے ایف سی بلوچستان ساؤتھ میں شامل ہو کر بلوچستان کی خدمت، امن اور دہشت گردی کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ تقریب میں پاس آؤٹ ہونے والے ریکروٹس نے اپنی تربیت اور مہارتوں کا عملی مظاہرہ بھی پیش کیا اور تقریب کے اختتام پر آئی جی بلوچستان نے نمایاں کارکردگی دکھانے والے ریکروٹس میں انعامات بھی تقسیم کیے۔ جی بہت شکریہ آپ کا غزالہ نورین، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ باجوڑ کی تحصیل سالار زائی کے پاک افغان سرحدی علاقے تبستہ لاتائی میں 15 مارچ کو افغان فورسز کا سول آبادی پر مارٹر حملہ، 4 افراد شہید، چاروں مقتولین بھائی تھے۔ افغانی جارحیت کے نتیجے میں شہید ہونے والوں میں ساجد، ایاز، ریاض اور معاذ شامل ہیں۔ پاک فوج کے ہاتھوں ہزیمت اٹھانے کے بعد افغان طالبان نے سول آبادی پر حملے شروع کر دیے۔ پاکستان کی مسلح افواج افغان طالبان کے بزدلانہ حملوں کا منہ توڑ جواب دے رہی ہیں۔ باجوڑ کی تحصیل سالار زئی کے پاک افغان سرحدی علاقے تبستہ لتائی میں 15 مارچ کو افغان فورسز کا سول آبادی پر مارٹر حملہ، 4 افراد شہید، چاروں مقتولین بھائی تھے۔ افغانی جارحیت کے نتیجے میں شہید ہونے والوں میں ساجد، ایاز، ریاض اور معاذ شامل ہیں۔ پاک فوج کے ہاتھوں ہزیمت اٹھانے کے بعد افغان طالبان نے سول آبادی پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ پاکستان کی مسلح افواج افغان طالبان کے بزدلانہ حملوں کا منہ توڑ جواب دے رہی ہیں۔ باجوڑ کی تحصیل سالار زئی کے پاک افغان سرحدی علاقے تبستہ لتائی میں 15 مارچ کو افغان فورسز کا سول آبادی پر مارٹر حملہ، 4 افراد شہید ہو گئے، چاروں مقتولین بھائی تھے۔ افغانی جارحیت کے نتیجے میں شہید ہونے والوں میں ساجد، ایاز، ریاض اور معاذ شامل ہیں۔ پاک فوج کے ہاتھوں ہزیمت اٹھانے کے بعد افغان طالبان نے سول آبادی پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ اسی سے متعلق مزید جانتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف غزالہ نورین سے۔ جی غزالہ بتائیے گا اس سے متعلق۔ باجوڑ کی تحصیل ہے سالار زائی، جس میں پاک افغان سرحدی علاقہ ہے تبستہ لتائی، جہاں پہ 15 مارچ کو افغان فورسز نے پاکستان کی سول آبادی پر مارٹر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 4 افراد شہید۔ گولہ باری سرحد پار افغانستان سے کی گئی، جس کے باعث گولہ ایک رہائشی مکان پر آ کر گرا۔ اس واقعے کے نتیجے میں گھر میں موجود 4 افراد موقع پر ہی شہید ہو گئے اور چاروں مقتولین آپس میں بھائی تھے۔ افغانی جارحیت کے نتیجے میں شہید ہونے والوں میں ساجد، ایاز، ریاض اور معاذ شامل ہیں۔ اور دیکھیں کہ پاک فوج کے ہاتھوں ہزیمت اٹھانے کے بعد اب افغان طالبان نے سول آبادی پر حملے شروع کر دیے ہیں اور افغان طالبان کی جانب سے فائر کیے گئے مارٹر گولے باجوڑ کے سرحدی علاقے سالار زئی میں لتائی اور گرد و نواح میں گرے۔ زخمی بھی ایک شخص ہوا، جس کو فوری طور پر قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں اس کا علاج جاری ہے۔ پاک فوج کے مقامی کمانڈر کی متاثرہ خاندان کے گھر جامد بھی ہوئی اور انہوں نے مرحومین کے لواحقین سے اظہار افسوس کیا۔ افغانستان کی جانب سے حملے کے خلاف باجوڑ کے عوام میں شدید اشتعال پایا جاتا ہے اور پاکستان کی مسلح افواج افغان طالبان کے بزدلانہ حملوں کا
منہ توڑ جواب دے رہی ہیں۔ غزالہ، افغان جرید ہشت صبح کے مطابق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے افغان عبوری وزیر اعظم محمد حسن اخند، وزیر خارجہ سراج الدین حقانی سمیت 22 سینئر عہدیداروں پر پابندیاں لگائی ہیں۔ اس سے متعلق کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، دہشت گرد گروہ افغان طالبان عالمی امن اور انسانی حقوق کے لیے بھی خطرہ بن چکے ہیں، اور افغان جریدہ ہے ہشت صبح، جس کے مطابق انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ لائٹس نے طالبان پر جو اقوام متحدہ کی کئی پابندیاں ہیں ان کا بھی خیر مقدم کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے 22 اعلیٰ طالبان ارکان پر پابندیاں لگائیں، جو کہ انتہائی اہم اقدام ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ لائٹس نے کہا کہ یہ پابندیاں ثبوت ہے کہ افغان طالبان ایک دہشت گرد گروہ کے طور پر اب بھی شدید خطرہ ہے، اور پابندیوں میں افغان عبوری وزیر اعظم محمد حسن اخند، وزیر خارجہ سراج الدین حقانی سمیت کئی عہدیدار شامل ہیں۔ اس کے ساتھ برطانیہ نے بھی اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کے مطابق اپنی طالبان پر پابندیوں کی فہرست کی توثیق کی ہے۔ برطانیہ نے سلامتی کونسل کے فیصلے کے مطابق طالبان پر عائد پابندیوں کی فہرست کو اپڈیٹ کر دیا ہے۔ برطانوی بیان کے مطابق طالبان اب بھی امن کے لیے خطرہ ہیں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث ہے۔ اس حوالے سے دفاعی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ طالبان کی موجودہ پالیسیوں نے افغانستان کو ایک بار پھر شدت پسند گروہوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ بنا دیا ہے، اور اقوام متحدہ کی پابندیاں اس حقیقت کی عکاسی کرتی ہیں کہ عالمی برادری طالبان کو ایک ریاست کے بجائے عسکری گروہ کے طور پر دیکھ رہی ہے، اور طالبان کی سرپرستی میں سرگرم شدت پسند نیٹ ورکس جنوبی اور وسطی ایشیائی میں دہشت گردی کے پھیلاؤ کا خطرہ بڑھا رہے ہیں۔ جی